رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہ عرس کا پروگرام ہے، ہماری اور آپ کی شرکت ہوئی، اللہ رب العزت اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جب کسی ولی کا عرس منایا جاتا ہے، ان کا عرس دنیا کے کسی بھی کونے میں منایا جائے، آستانے پر منایا جائے یا ان کے عقیدت مند دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کا عرس منائیں، تو صاحب عرس اپنی محفل کی نگرانی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی جلوہ گری ہوتی ہے، ان کی روحانیت موجود ہوتی ہے، اور عرس میں شامل ہونے والا ہر انسان، ہر شخص صاحب عرس کی نظر میں ہوتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ماننا ہے۔ دنیا لاکھ سوچے لاکھ کہے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ ہر راز کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ جو جانتا ہے وہ اس کا ہے، جو رسول جانتے ہیں، جو ولی جانتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ اطمینان رکھنا پڑے گا، ہمیں یہ ذہن اور یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ آج ہم لوگ بظاہر تو لوکاپور میں بیٹھے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کا ہم نام لیتے ہیں، جس رسول کو ہم شفیع محشر کہتے ہیں، اس رسول کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ رسول مدینے میں رہ کے ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چیلنج کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ چیلنج آمنہ کے لال کا ہے، یہ زبان میرے نبی کی ہے۔ دنیا کہتی تو ہم جھوٹ مان سکتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں دنیا کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جس جملے کو میرے نبی فرما دے، قسم خدائے پاک کی وہ جملہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے نبی کبھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، نبی تبھی بولتے ہیں جب حکم خدا ہوا کرتا ہے۔ یاد کریں، آج آپ لوکاپور کے ایک عظیم کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، جشن شاہ رضا کانفرنس۔ اس کانفرنس کا تعلق ایک ولی کی ذات سے ہے، اور آپ یاد کریں ولی کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوران تقریر ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو آج کی ہماری تقریر کرنے کا جو آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ اور ہمارا معاشرہ۔ چونکہ حضرات اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت لمبی تقریر آپ کے سامنے کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ 2-3 حدیث پاک پڑھ کر اس کی تشریح کر کے میں بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ آج فہرست اتنی لمبی ہے کہ اگر سب کو ان کی حیثیت کے حساب سے اگر ان کو وقت دیا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کل مغرب کا وقت ہو جائے گا، تبھی جا کے یہاں صلاۃ و سلام ہوگا۔ لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان کو قربانی دینی پڑے گی، تو سب سے پہلے قربانی کا بکرا میں بنوں گا۔ میں انشاءاللہ تعالی 20-25 منٹ میں میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، جبکہ مجھے بولنا تھا کم سے کم 1 گھنٹہ، تو میں 20 سے 25 منٹ میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تیار ہیں؟ آپ حضرات تیار ہیں نا؟ تو ایک شعر سنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، یہی سے پھر میں کلیم اشرف نعمانی اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک شعر سنیں آپ، ایک شاعر کہتا ہے، پکار مجھ کو نہ دنیا چلا میں سوئے رسول، پکار مجھ کو نہ دنیا چلا میں سوئے رسول، تجھے تلاش میری مجھ کو جستجوئے رسول، پکار مجھ کو نہ دنیا چلا میں سوئے رسول، تجھے تلاش میری
مجھ کو جستجوئے رسول. اور اس شعر پر جتنا بولا جائے اور اس شعر کا جتنا استقبال کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. شاعر کہتا ہے پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا میں سوئے رسول. تجھے تلاش میری، مجھ کو جستجوئے رسول. اور تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دو، جو دستیاب ہو ایک قطرے وضوئے رسول. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر طریقت حضرت اللہ مولانا کلیم شاہ نوانی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دو، جو دستیاب ہو ایک قطرے وضوئے رسول. حضرات محترم، آج ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے جلسے میں ہماری شرکت ہوئی. ایسے جلسوں میں لوگ آتے نہیں ہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر پہ آرام کر رہے تھے مگر نبی محترم نے آپ کو اپنی محفل میں بلا لیا ہے. اور یاد کریں جب اس کا انعام میرے نبی عطا فرمائیں گے تو جلسہ کرانے والا، جلسہ سننے والا، جلسے میں تقریر کرنے والا، جلسے میں نعت پڑھنے والا اپنی قسمت پہ ناز کرے گا اور وہ یہ سوچے گا اے مولا پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دے اور زندگی کے آخری حصے تک میں تیرے محبوب کی نعت پڑھتا رہوں. لیکن یاد کریں پھر وہ وقت نہیں ملے گا. اس لیے آپ کو جو یہ وقت اللہ نے دیا ہے ساری زندگی آپ اپنے نبی کی نعت پڑھتے رہے اور سنتے رہے. اس لیے کہ آپ جس نبی کی نعت پڑھتے ہیں اس رسول کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ رسول مدینے سے اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں. وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، وہ آپ کے باپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کے دادا کو جانتے ہیں، وہ آپ کے پردادا کو جانتے ہیں، وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو جانتے ہیں. قیامت تک آپ کی نسل میں جو پیدا ہوں گے میرے نبی انہیں بھی جانتے ہیں. اسی لیے یاد کریں، اسی لیے میں نے یہ عہد کیا ہے یہ جو جلسہ سجا ہوا ہے نا یہ ہمارا جلسہ ہے. میں نے آج ہی وعدہ کیا تھا، میں نے اپنی گاڑی میں کہا مولانا عاشق صاحب سے کہ یہ جو جلسہ ہمارا جلسہ ہے. آج میں آ رہا ہوں، کل ہمارا بیٹا آئے گا، ہمارا پوتا بھی آئے گا، اس کا بھی بیٹا آئے گا. ہم نسل بائی نسل اس پروگرام کو ہم آباد کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ رسول تو ایسا ہے جو سامنے بھی دیکھتا ہے. اس رسول کا کمال یہ ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں. آج ہم سنی ہے ہر کام سلام سے کرتے ہیں. میں رنگ میں آ جاؤں صرف ایک بار آپ درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات محترم ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم جس رسول کو ماننے والے ہیں اس رسول کی شان ایسی ہے کہ میرے نبی سامنے بھی دیکھتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ذرا رک کر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیے میرا جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ آواز کہیں سے کنفیوز تو نہیں ہے؟ ساؤنڈ کی آواز ٹکرا تو نہیں رہی ہے؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ بیٹھے اور آپ سے میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول لاجواب اس لیے ہے کہ ہمیں صرف سامنے دکھائی دیتی ہے مگر آمینہ کے لال کی نظر میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ نبی سامنے بھی دیکھتے ہیں اور اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. کچھ لوگ دو پیر کے جانور زمین پہ چلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح سے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آمینہ کے لال کو عالم الغیب نہ کہا جائے کیونکہ یہ کمال صرف اللہ کا ہے. میں ان چلا چلی والوں سے بھوپال دلی والے سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کا ایک انسان اپنی جماعت سے لا کے کھڑا کر دو جو یہ دعویٰ کرے اسے بھی سامنے دکھائی دیتی ہے پیٹھ کے پیچھے دکھائی دیتی ہے. تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے موریشس ہو، چاہے سعودی ہو، چاہے ملک شام ہو، دنیا کا کوئی بھی ایک شخص آگے کہہ دے کہ میں پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو سارے انسان کہیں گے اس کے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یاد کرے اگر پوری دنیا آنکھ بند کر کے جس کی زبان کو مان لیتی ہے وہ نام ہے جناب محمد رسول اللہ. کیونکہ یہ اعلان میں نہیں، یہ اعلان سب سے پہلے میرے رسول نے کیا ہے. میرے رسول نے اعلان کیسے کیا ہے میں آپ کو حدیث پاک سناؤں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ لوکا پور میں نہیں بلکہ آپ مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں. حدیث شریف سناؤں؟ سننا چاہتے ہیں؟
اگر سننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے نام پر محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے میں کئی سال سے آتا ہوں مگر لوگا پھر کی آوازیں نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سامنے روزہ آ گیا ہے اس لیے آپ تھکے مادے لگ رہے ہیں، ایسا کیا؟ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ پوری توانائی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ ایسی آواز نکالیے تاکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ جان جائیں کہ جشن شاہ رضا اس موقع پر اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ رمضان المبارک کا استقبال ہو جائے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور ماں باپ کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، حدیث پاک یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الظہر وفی معدل صفوف رجل فعصا صلاة فلما سلم فنداه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا فلان الا تتق اللہ الا ترى كيف تصلي انکم ترون انه يخفى علی شیء مما تصنعون واللہ انی ارى من خلفی کما ارى من بین یدی سبحان اللہ۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اب ترجمہ سنیں گے، آپ ترجمہ سنیں گے، اگر ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ اور تیز آواز سے۔ اب ترجمہ سنیں آپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم اپنے آقا کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا جب 2 رکعت نماز پڑھا لیتے ہیں 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں ایک نمازی آئے اور آنے کے بعد وہ سب سے لاسٹ والی صف میں آ کے شامل ہو گئے، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں کچھ جلد بازی کرتے ہیں، رکوع میں جلد بازی، سجدے میں جلد بازی، نماز اطمینان و سکون کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے نماز پڑھ لی، جب میرے آقا نے سلام پھیرا، جب میرے آقا 4 رکعت پوری کر لیتے ہیں، جب میرے نبی نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو میرے نبی نے پیچھے مڑ کر اس صحابی کو، اس نمازی کو کھڑا کیا، میرے آقا فرماتے اے فلاں کھڑا ہو جا، جب وہ کھڑا ہو گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں اے شخص کیا تو دیکھتا نہیں کہ تو نماز کیسے پڑھتا ہے، تو کیا سوچتا ہے کہ تو جو کچھ کرتا ہے میں اسے دیکھتا نہیں ہوں؟ میرے نبی نے قسم دے کے کہا لوگا پورا اور آس پاس کے علاقے سے آنے والے سنی بھائیوں آپ سنیں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ نبیوں کے نبی کا ہے، یہ جملہ آمینہ کے لال کا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم یہ سوچتے ہو کہ تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں، میرے نبی قسم دے کے کہتے ہیں اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم میں اپنے پیر کے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں میں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انی ارام، میرے نبی فرماتے ہیں واللہ انی ارام من خلفی، یعنی کہ اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں کما ارام من بین یدی، جیسے کہ میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اب آپ بتائیے ذرا رک کے ایک بات بتائیے، تھوڑا سا آپ بولیے، آپ پیچھے دیکھتے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے آپ پیچھے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے نا؟ اچھا اگر نبی دیکھتے ہیں تو یہ نبی کا کمال ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، حضور عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور تیز آواز سے بولیں، اور حضور تو اتنے بڑے عالم الغیب ہیں کہ جو جلسہ سجایا ہے حضور اسے بھی دیکھتے ہیں، جو جلسہ سننے آیا حضور اسے بھی دیکھتے ہیں۔ انعام ایسا ہوگا، انعام ایسا ہوگا کہ جب میرے نبی کا انعام آپ سنیں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل جھوم جائے گا۔ سنا میرے نبی نام کیسا دیتے ہیں؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اور ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ۔
اور ماں باپ کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ آپ سنیں، ایک ایسا علاقہ ہے جس علاقے میں چاروں طرف سے یہودیوں کی آبادی ہے، بیچ میں چند گھر مسلمانوں کے ہیں۔ جب چاروں طرف سے یہودی ہے، بیچ میں چند مکانات مسلمانوں کے ہیں، جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول شریف کے مہینے میں جب پوری دنیا کے مسلمان جب اپنے نبی کے نام کا جلسہ سجاتے ہیں، اپنے نبی کے نام کا جلوس نکالتے ہیں، جب نبی کے نام کا جلوس نکلتا ہے تو وہاں کے جو چند گھر مسلمانوں کے ہیں ان کی دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کے نام کا جلسہ کریں گے، نبی کے نام کا جلوس نکالیں گے۔ لیکن جو وہاں کے یہودی تھے مسلمان کو دھمکی دیتے ہیں، اے مسلمانوں تم نبی کا جلسہ نہیں کر سکتے، تمہیں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ایسا تم نے کر دیا ہم تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے، تمہاری دکانوں کو بند کرا دیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے۔ جب یہودی مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہیں تو مسلمانوں نے یہ اعلان کیا جسم رہے یا چلی جائے مگر نبی کا جلسہ ضرور سجے گا۔ کیا کہا؟ جسم میں جان رہے یا چلی جائے نبی کا جلسہ، نبی کا جلسہ، تیز آواز سے نبی کا جلسہ ضرور سجے گا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا، اب یہودی مسلمان کو دھمکیاں دے رہے مگر مسلمان ماننے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے ایک تاریخ کنفرم کر دی، اس تاریخ کے لیے، اس تاریخ میں خطاب فرمانے کے لیے شہر کے عالم دین کے پاس ایک خط لکھ کے روانہ کر دیا کہ حضرت اس مہینے کی اس تاریخ میں ہمارے ہاں جلسہ ہے، ہمارے ہاں کانفرنس ہے، اس میں آپ کو خطاب دینا ہے۔ مولانا صاحب کو تاریخ بتا دی گئی، ادھر یہودی ماحول اور گرم کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے میٹنگ کی، مسلمانوں کو بلایا، کہا اے مسلمانوں سنو، اگر تم نے جلسہ بند نہیں کیا، اگر تم نے جلسہ منعقد کر دیا تو ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے، ہم تمہیں بھی ماریں گے، تمہارے بچوں کو ماریں گے، تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے۔ جب مسلمانوں کو یہودی دھمکی دیتے ہیں تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے ہیں ہم لوگ جلسے کی تاریخ ملتوی کر دیتے ہیں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو ہم جلسہ کر لیں گے۔ جب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا لیکن تاریخ قریب آ چکی تھی، وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب کو منع کر دے، تو ان کے پاس تو خط پہلے پہنچ چکا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تاریخ آ گئی جس تاریخ میں کانفرنس ہو رہی تھی، مولانا صاحب بھی وہاں سے نکلتے ہیں، گاؤں میں پہنچنے والے تھے، گاؤں والے سوچتے ہیں مولانا صاحب آ جائیں گے تو انہیں کیا جواب دیں گے، ایسا کرتے ہیں کہ ان کا جو نذرانہ ہے لفافے میں پیک کریں گے، گاؤں کے باہر ملیں گے، سلام کریں گے، گاؤں کے باہر ہی نذرانہ دے کے انہیں رخصت کر دیں گے۔ لفافے میں نذرانہ پیک کیا، گاؤں کے باہر نکل گئے۔ جب مولانا صاحب آ گئے، گاؤں والوں نے سلام کیا، حضرت السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہیے کیسا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ آپ کا نذرانہ ہے۔ کہا یہ زندگی کا پہلا پروگرام ہے کہ گاؤں میں گھسنے سے پہلے نذرانہ مل گیا، گاؤں میں گھسنے سے پہلے نذرانہ مل گیا۔ کہا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ جلسہ ہوگا نہیں، جلسہ کینسل ہو گیا ہے، تقریر نہیں ہوگی، جب حالات اچھے ہو جائیں گے تب ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا سنو جی بتاؤ تو آخر بات کیا ہے، جلسہ کینسل کیوں ہو گیا؟ ان لوگوں نے کہا حضرت فی الحال آپ جائیے، ہم آپ کو ساری بات بتا دیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا نہیں نہیں میں جانے والا نہیں ہوں، پہلے بتاؤ کہ آخر تم جلسہ تم نے کینسل کیوں کر دیا ہے؟ تو گاؤں والے کہتے حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی یہودی یہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، ماحول خراب کر دیے ہیں کہ ہم جلسہ نہیں کر سکتے، اگر ہم نے جلسہ کر دیا تو یہ ہمارے بچوں کو ماریں گے، بزنس کو بند کرا دیں گے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے ہیں جلسہ نہیں ہوگا، جب ماحول اچھا ہو جائے گا تب ہم جلسہ کر لیں گے۔ تو مولانا صاحب کو جلال آ گیا، کیوں؟ کیونکہ سینے میں گنبد خضرا بسا ہے، ان کو جلال آ گیا۔ کہاں گاؤں والوں سنو، وجہ کوئی اور ہوتی تو میں چلا جاتا، لیکن بات جب بات نبی کے جلسے کی عزت و شان کی ہے تو میرے جسم میں جان رہے یا چلی جائے، میں زندہ جاؤں یا شہید ہو جاؤں، مگر آج اس بستی میں نبی کا جلسہ پڑھ کے جاؤں گا۔ کہا مگر آج نبی کا جلسہ پڑھ کے جاؤں گا، جانے والا نہیں ہوں۔ گاؤں والے پھنس گئے، گاؤں والے پھنس گئے، کہا جس لیے ہم نے جلسہ کینسل کر دیا وہی آفت آ گئی۔ ان لوگوں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، مولانا صاحب مان جائیے، جب ماحول اچھا ہو جائے گا تب ہم جلسہ کر لیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا نہیں، اگر آج جلسہ کینسل ہو گیا اور اگر آج کے ڈیٹ میں جلسہ نہیں ہوتا ہے تو تم جلسے کا پلان جب بھی کرو گے یہ یہودی بیچ میں روڑا بن کے آئے جائیں گے، اس لیے سنو آج ہم مر جائے یا مٹ جائے مگر نبی کے جلسہ ہم آج ہی پڑھیں گے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور نبی کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں گاؤں والوں نے کہا حضرت
یہ ہوگا کیسے؟ ماحول خراب ہو جائے گا، خطرہ ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کچھ خطرہ نہیں ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، نبی کی نعت پڑھتا ہے، غیب سے اس کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ کہا کیسے کریں گے؟ تو مولانا صاحب نے ایک ترکیب بتائی۔ اچھا آپ سن رہے کہ گھبرا رہے ہیں؟ سن رہے کہ گھبرا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے اگر گھبرا رہے ہیں۔ نہیں گھبرا رہے؟ اچھا اگر نہیں گھبرا رہے تو محبت سے ہاتھ لا کر بولے سبحان اللہ، اور ماں باپ کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ تو آپ سنیے کیا کہا مولانا صاحب نے۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے آس پاس مسلمانوں کی بستی ہے؟ ان لوگوں نے کہا حضرت 4 کلومیٹر کی دوری پہ صرف ایک گھر مسلمان کا ہے۔ کتنا گھر؟ تیز آواز سے اور نیپال والے بولے ذرا کتنے گھر؟ ایک گھر۔ کہا 4 کلومیٹر کی دوری پہ صرف ایک گھر مسلمان کا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اسی کو دعوت دینے جائیں گے۔ گاؤں والے بولے حضرت اسے دعوت دینا بیکار ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، وہ تو ڈاکو انسان ہے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا ہے، اسے دعوت دینا بیکار ہے، اسے جلسے میں بلانے سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تو مولانا کا جواب تھا گاؤں والوں سنو، دعوت دینا ہمارا کام اور ہدایت دینا خدا کا کام۔ دعوت ہم دیں گے، ہدایت خدا دے گا۔ کہا چلو مولانا صاحب گاؤں والوں کے لیے نکل کے دعوت دینے کے لیے، اور جو ڈاکو تھا اس کا نام تھا نورا ڈاکو۔ نورا کیا نام تھا؟ تیز بولے نورا ڈاکو۔ گئے دروازے کی کنڈی ہلائے، نورا ڈاکو باہر نکلا، اور جب دیکھا گھر کے باہر بڑے بڑے مولانا دکھتے ہیں تو وہ دیکھ ہی چونک گیا، کیونکہ زندگی میں وہ صرف ہمیشہ چور ڈاکو سے ملا تھا، مولانا کے قریب نہیں گیا تھا۔ لیکن جب گھر کے باہر مولانا کو دیکھا تو پسینہ پسینہ ہو گیا۔ سلام کیا مولانا صاحب نے، السلام علیکم نورا، تو بڑا خوش ہو گیا، کہا کم سے کم چور کو آج کوئی سلام کر لیا۔ خوش ہو گیا دل میں، کہا وعلیکم السلام، کہیے کیسا آنا ہوا؟ تو مولانا صاحب نے کہا نورا ہم تیرے بارے میں سب جانتے کہ تو کیا کرتا ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، مگر ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو صرف کام اتنا ہے، ہم صرف تم سے اتنا پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ بتا تم مسلمان ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں، ڈنکے کے چوک پر مسلمان ہوں، یہاں اکیلا تنہا مسلمان ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا یہ بتاؤ جب تم مسلمان ہو تو پوری دنیا میں نبی کا جلسہ سج رہا ہے، تو یہ بتا آج تمہاری بستی میں جلسہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ جلسہ کیسے ہوگا، یہودی دھمکی دیتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں، جلسہ کیسے ہوگا؟ تو نورا کہا کہ جہاں نورا کھڑا ہو جائے گا کسی یہودی کی اماں نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہے، جو نبی کے جلسے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے نورا مٹ جائے گا، مگر نبی کا جلسہ آج ہوگا۔ کہا نورا مٹ جائے گا مگر نبی کا جلسہ آج ہوگا۔ اے ملت کے نوجوانوں سنیں آپ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا فرما دے، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے دنیا کا کوئی انسان مار نہیں سکتا ہے، اللہ جسے چاہے ایک لمحے میں نمازی بنا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا نورا نے کہا مولانا صاحب جہاں نورا کھڑا ہو جائے گا کسی یہودی میں دم نہیں ہے جو نبی کی جلسے کی طرف آنکھ اٹھا دے۔ مولانا صاحب ڈریے مت، چلیے تقریر آپ کریں گے، گاؤں والے سنیں گے، اور نورا کھڑے ہو کے جلسے کی پہرے داری کرے گا، پہرے داری نورا کرے گا۔ کہا چلو اب تو مولانا صاحب کا سینہ 56 انچ کا ہو گیا، ڈپلیکیٹ نہیں، ڈپلیکیٹ نہیں، بالکل اوریجنل 56 انچ کا۔ مولانا صاحب تو تیز میں آ گئے، کہا اب تو اور کم آ گیا، اب تو تقریر میں 1 گھنٹہ کے بجائے 4 گھنٹہ سمجھ رہے ہیں؟ اب نکل کے جلسے کی تیاری شروع ہو گئی، گاؤں والے بھی فخر سے کھڑے ہو گئے، کہا جب نورا آ گیا تب تو مزہ ہی آ جائے۔ حضرات گاؤں والے گئے، مولانا صاحب گئے، گاؤں والے بھی گئے۔ رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔